تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا الیہ راجعون۔ ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران، یہ رات بھر بی بی سید عالمیان کو ان کے لال کا پرسہ اور بھرے گھر کے اجڑے ہوئے گھر کے گھر آپ نے پرسہ پیش کیا۔ جو ہمارے نوجوان ادھر ادھر جا رہے ہیں، ہماری گزارش ہے کہ وہ صرف اور صرف چند ساعت کے لیے ٹھہر جائیں، اس لیے کہ آپ کے بارے میں ہمیں بھی خبر ہے، اور جو پوری رات سے یہاں پر ہماری وہ مائیں کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر آتی ہیں، میں تو اس موسم سے آپ کے درمیان آ رہا ہوں جب رات میں شبنم گرتی تھی، ٹھنڈ کے مارے لوگ اپنے گھر چلے جاتے تھے، لیکن مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر یہیں بیٹھتی تھی۔ عزیزان گرامی، پوری رات آپ نے شہزادی کو پرسہ دیا، شہزادی آپ کے اس پرسے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ یہ وقت آ گیا اور آپ کی آنکھوں کے آنسو بھی سوکھنے لگے۔ پوری زندگی تو رونا سید سجاد کا کام تھا، پوری زندگی رونا کربلا کے بعد علی کی بیٹی زینب کبریٰ کا کام تھا، کربلا کے بعد سید سجاد نے اپنی ذات کو عزاداری بنا دیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب وضو کا پانی آتا تھا تو سجاد پانی کو دیکھتے تھے، پھر کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے، ہائے میرا بابا کہ جسے 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ جب دانا سامنے آتا تھا تو سجاد کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے، ہائے میرا بابا کہ جسے 3 دن کا بھوکا شہید کر دیا گیا۔ عزیزوں، مصائب احساس کا نام ہے، مصائب تصور کا نام ہے۔ آپ اگر یقین نہ مانیں تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو 40 سے لوٹے ہیں۔ ہمارے ابو ذر کنتوری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے کربلائے معلیٰ میں، اور مسلسل یہ جاتے ہیں۔ میں ان کو گواہ بنا کر ایک بات کہتا ہوں کہ میں خود مشی کر رہا تھا، آپ چاہیے، رات میں میری بات نامکمل رہ گئی تھی، لیکن ایک جملے سے میں شبیہ کو برآمد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے تصور کر لیا تو یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ خدا کی قسم میں منبر حق پر ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، قرض لے کر کربلا جاؤ، لیکن کربلا ضرور جاؤ۔ چھٹے امام نے فرمایا، قرض لے کر آنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، ادا کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تمہارے پاس اگر زمینیں ہیں تو ایک ٹکڑا بیچ کر جاؤ، لیکن کربلا کی زیارت کو ضرور جاؤ۔ آرزوئے زینب کا نام ہے زیارت قبر حسین، ایک بہن کی آس کا نام ہے زیارت قبر حسین۔ ارباب اعظم، مشی کا منظر ایک ایسا منظر تھا کہ مجھے بھی اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ جب میں گھر سے سفر پہ نکلتا ہوں تو بیٹی یہی دروازے پر سوال کرتی ہے، بابا جا تو رہے ہیں لیکن لوٹ کے کب واپس آئیں گے؟ میں نے 4 سے 5 سال کی بچیوں کو مشی میں دیکھا، ایک بچی تو ایسی نظر سے گزری کہ جو پانی بانٹ رہی تھی، اس کا ویڈیو بھی بہت وائرل ہوا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پانی بانٹ رہی تھی، اور اس کے پشت پر ایک دریا نما ایک تالاب تھا کہ جو بہہ رہا تھا۔ بار بار اس پانی کو دیکھتی تھی، زائر کو پانی دیتی تھی اور لبیک یا حسین کہہ کے روتی تھی۔ ارباب اعضاء، ان شہداء کے جنازے آ رہے ہیں کہ جسے جنہیں حسین مدینے سے کربلا لے کر آئے ہیں، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں کہ جو تبرکات برآمد ہو رہے ہیں اور جو تبرکات لے کر عزادار آ رہے ہیں، خدائے حسین کا واسطہ بہت آرام سے لائیے گا۔ اگر قاسم کے ٹکڑے آ رہے ہیں تو صرف قاسم کے ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ فروا وا قاسمہ وا مظلومہ وا غربتہ کا ماتم کر رہی ہے۔ ارباب اعضاء، روایت گواہ ہے کہ ائمہ کو زہر دیا گیا، لیکن راوی کہتا ہے کہ جب امام حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا تو اتنا سخت زہر دیا گیا کہ روایت میں یہاں تک جملے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ سینے میں کسی نے تندور روشن کر دیا ہو۔ اور راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین اور جناب زینب کبریٰ گریہ فرما رہی تھی تو ایک ننھا بچہ تھا کہ جو اپنے ننھے قدموں سے آیا اور اپنے بابا کے سینے پر آ کر لیٹ گیا۔ فرما نے چاہا کہ قاسم
قاسم کو ہٹا دے، لیکن امام حسن نے کہا اے پروردگار میرے قاسم کو میرے سینے پر لیٹا رہنے دو، بڑا سکون مل رہا ہے، آج میرا قاسم میرے سینے پر ہے، لیکن میں امامت کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کل یہی قاسم ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، زندگی میں میرا قاسم پامال کر دیا جائے گا۔ ارباب عذاب صاحب اولاد ہے، مجھے اس بات کی خبر ہے کہ آپ تھک چکے ہیں اور پوری زندگی سجاد کا کام ہے کہ وہ زندہ وہ کربلا والوں پر روئے، پوری زندگی زینب کا کام ہے کہ کربلا والوں پر روئے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں، لیکن انصاف کیجئے گا، ایک بی بی آج بھی اس وقت بھی فرش عزا پر ہے کہ جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنی شکستہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر یہی رات بھر جب آپ روتے تھے تو اس بی بی کا رومال کھل جاتا تھا، ہر عزادار کی آنکھوں کے سامنے جاتی ہے، بس ایک سوال کرتی ہے لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو۔ ارباب عزا یہ جناب قاسم کے تابوت کی شبی تھی جس کی زیارت آپ نے کی ہے، مجھے بتائیے کہ 6 مہینے کے بچے کا کیا سن ہوتا ہے؟ روایتیں یہاں تک موجود ہیں کہ روز محشر بی بی فاطمہ الزہرا اہل محشر کو دیکھ کر اللہ سے سوال کریں گی اے پروردگار ذرا ان سے پوچھ کہ ان کی نظر میرا حسین خطابار تھا، لیکن ذرا ان سے پوچھ کہ میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی کیا خطا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس تیر بھال کے تیر سے حرملہ نے جناب علی اصغر کے اوپر وار کیا کہ راوی کہتا ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ منع کر دیا گیا تھا عرب میں کہ اس تیر سے کسی جانور کا شکار نہیں ہوگا، لیکن اللہ اکبر کربلا میں وہ ظلم اٹھایا گیا کہ 3 بھال کے تیر سے 6 مہینے کے بچے کو باپ کے ہاتھوں پر نہر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کیا گزری ہوگی امام حسین پر، کیا غربت امام حسین ہے۔ ارباب عزا میر عشق نے کہا تھا کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہائے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ 6 مہینے کے بچے کا کیا سن ہوتا ہے، لیکن ایک ماں کی تمنا، ایک ماں کا دل گہرائے میں ہے۔ ارباب عزا جا کے ان ماؤں سے پوچھئے گا کہ جن کی آغوش میں 6 مہینے کے بچے ہوتے ہیں، اگر رات بھر بچہ جاگتا رہے تو ماں اس تصور میں نہیں سوتی ہے پتہ نہیں میرے بچے کو کب ضرورت پڑ جائے، لیکن بلا تشبیہ سب بلا تشبیہ جہاں ماں رباب جیسی ہو، جہاں بیٹا علی اصغر جیسا ہو، حسین اپنی آغوش میں لاش علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ارباب عزا ایک وقت وہ آیا کہ جب علی اصغر کا لاشا لے کے خیمے میں پہنچے تو 4 برس کی بہن سرے خیمے پر آ گئی اور آ کر کہا بابا آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی، لیکن ایک ماں نے جب ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ علی اصغر پانی سے سیراب نہیں ہوئے بلکہ جام شہادت پیش کر کے جام شہادت نوش کر کے آئے۔ رباب نے ایک جملہ کہا مجھے خبر نہیں تھی اصغر کہ تمہارے جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں، نہر کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزوں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب حسین کے مصائب ہوا کرے خبردار آوازوں کو دبا کر نہ رویا کرو بلکہ آوازوں کو بلند کر کے رویا کرو، چیخیں مار کے رویا کرو، اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب کوئی عزادار آواز کو دبا کر روتا ہے تو ہمارا چوتھا امام اس عزادار کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور مولا رو رو کے کہتے اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اس لیے کہ تو ان پہ رو رہا ہے کہ جن کے وارثوں کو ان کے جنازے پہ رونے نہ دیا گیا۔ جب بچی روتی تھی شمر تماچے مارتا تھا۔ ہاں رونے والوں شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے، یہ جناب علی اصغر کے گہوارے کی شبیہ تھی، لیکن اب جو جنازہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اے نوجوانوں آپ کی جوانی سلامت رہے۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے جوان کے سر پہ میں اپنی زندگی میں صحرا دیکھوں۔ ارباب عزا اگر کسی کو جوان کی قیمت پوچھنی ہے تو چاہیے اپنے علاقے میں ان گھروں میں کہ جن گھروں میں ماؤں نے اپنے سامنے جوان کو آخری سانس لیتے دیکھا
کہتا ہے ہر شہید کی آواز پر حسین خیمے سے دوڑے ہیں، لیکن روایت کہتی ہے اتنی جلدی حسین علی اکبر کی آواز پر دوڑے کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کا پیر ابا کے دامن میں آیا، حسین خاک پر آئے، پھر یا علی کہہ کر اٹھے۔ اگر سمجھ گئے تو بہت روئیے گا، اس جنازے سے ساتھ فاطمہ زہرا بھی ہے، ام لیلا بھی ہے، جناب زینب کبریٰ بھی ہے کہ جس بی بی نے 18 برس چکیا پیس کر پالا ہے۔ راوی کہتا ہے حسین گرے پھر اٹھے، حسین پھر گرے پھر اٹھے۔ راوی کہتا میں نے دیکھا جب تیسری مرتبہ ضعیف باپ خاک پر گرا تو حسین سے اٹھا نہ گیا، بلکہ ایک ضعیف باپ اپنے بیٹے تک ایسے گھٹنیوں چلتے ہوئے گیا کہ جیسے کہ بچہ ماں کی آغوش تک جاتا ہے۔ حسین پہنچے، آواز دی بیٹا علی اکبر، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، بیٹا علی اکبر تم کہاں ہو؟ بس علی اکبر کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا۔ اکبر چاہتے تھے کہ بابا سے اپنے زخم کو چھپائے، لیکن باپ تو باپ ہے۔ جب درد کو محسوس کیا کہ جملہ کہا بیٹا کیا بات ہے، کیا کہیں پہ شدید درد ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا کاش کو سمجھ جائیے، بابا سینے میں برچھی کی علی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر نے اتنا کہنا تھا، حسین نے اپنی آستینوں کو چڑھایا، نجف کا رخ کیا، کہا میرے بابا علی حسین کو سہارا دیجیے۔ یہ کہہ کر دو انگلیاں برچھی کی علی میں دی، اور یا علی کہہ کے جب برچھی کی علی کھینچی، رونے والوں چیخیں مار کے رونے کی منزل ہے۔ جب برچھی کی علی کھینچی تو تنہا برچھی نہ آئی، علی اکبر کا کلیجہ برچھی کی علی میں باہر آیا، ادھر کلیجہ باہر آیا، ادھر ایک بہن مدینے میں اپنی آس لیے بیٹھی رہ گئی کہ میرا بھیا مجھے لینے آئے گا۔ اجرکم علی السہرا اجرکم علی اللہ۔ اے میری ماں بہنوں بیٹیاں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ جانے آپ کا کیا مقدر ہو، وہ ادب رہیے گا، اور جب کوئی جملہ آپ کے دل پر نشر ہو جائے تو ہائے زینب کہہ کر روئیے گا، ہائے رباب کہہ کر روئیے گا، اس لیے کہ یہی کہیں بیویاں موجود ہوں گی۔ یہ تھے جناب علی اکبر، آپ نے جناب علی اکبر کا پرسہ جناب لیلا کو دیا، لیکن ارباب عزا اب ادب ہو جائیے، اس لیے کہ اب اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب اہل حرم رہا ہونے لگے تو سر پہ سر آئے، لیکن ایک سر ایسا آیا کہ آنے والے نے کہا بیویوں میں کوہرام ہو گیا، بیویوں میں یہ کوہرام ہوا، خبردار ہو جاؤ، با ادب ہو جاؤ۔ کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہ اب لشکر حسینی کا علمدار عباس آ رہا ہے۔ عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا، یہ وہی عباس ہے کہ جن پر زینب کو بڑا بھروسہ تھا۔ جب مدینے سے نکلے، جب مدینے سے زینب نکلی تو بیویوں سے کہا کہ اے بیویوں گھبرانا نہیں، جب تک میرا بھائی عباس حیات ہے ہر ایک قسم میں مجال ہے جو ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ لیکن ارباب عزا مدینے میں واپسی ہے نا، لیکن
آئیے ان کا پرسہ لیجیے، یہ آپ کے نوکر ہیں، یہ آپ کی کنیزیں ہیں، یہاں پہ سب آپ کی بے ردائی کا ماتم کرنے آئے ہیں، شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ آپ نے مولا عباس کا پرسہ شہزادی ام البنین کی خدمت میں پیش کیا، لیکن عزیزوں مدینے سے جب یہ قافلہ آیا ہے تو حسین امام حسن کے جنازے، امام حسن کی قبر پر رو رہے تھے۔ خدا کی قسم جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہے بس سوچیں کہ بہن کسے کہتے ہیں۔ بہن باپ کیا، بہن بھائی کے جنازے کی زینت ہوتی ہے اور بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے، لیکن بلا تشبیہ جہاں بہن زینب جیسی ہو اور بھائی حسین جیسا ہو وہاں محبت کا کیا عالم ہوگا۔ جب حسین مدینے سے آنے لگے نا، آپ کو خبر ہے، رو لیجیے گا، آپ کو خبر ہے جناب امام حسن کی قبر پہ رو رہے تھے، زینب کی نظر پڑی، بھیا کو روتے دیکھا تو بہن نے باہوں میں باہیں ڈال دی اور کہا بھیا اتنے رونے کا سبب کب بہنا، آج بھیا حسن کی بڑی یاد آ رہی ہے، آپ نے اگر محسوس کر لیا بہت روئیں گے۔ بہن نے باہوں میں باہیں ڈال دیا، کہا بھیا یہ زینب وعدہ کرتی ہے حسن کی کمی کا احساس زینب نہ ہونے دے گی۔ ہر باب حسین اس قافلے کو لے کے کربلا آئے، آپ کو خبر ہے اب کس کا جنازہ آ رہا ہے، اب اس کا جنازہ آ رہا ہے اور اس کا تابوت آ رہا ہے۔ بڑے باادب ہو کر بوسہ دیجیے گا کہ جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا کے تھک چکا ہے۔ آپ کو خبر ہے بہت سے لوگوں نے وجہ بیان کی ہے، لیکن غالباً علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب عباس کے قریب گئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنی آرزو کو بیان کیا کہ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، تو کیا فرمایا تھا عباس نے؟ کہا بھائیا آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ تو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ شاید آپ سمجھ گئے تو بہت روئیے گا، ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ ماریے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ شاید مولا عباس نے اس لیے یہ وصیت کی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ عباس جانتے تھے کہ میرا آقا صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا کے تھک چکا ہے، میرے آقا کی کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا آقا میرے جنازے کو خیمے تک کیسے لے جائے گا۔ ہر باب رضا آخری رخصت ہے اور آخری رخصت سید سجاد سے، اس کے بعد جب خیمے میں آئے تو بیویوں نے حلقہ کیا، سلام کر کے رخصت کیا۔ جب حسین جانے لگے نا تو علماء فرماتے ہیں کہ جناب محسوس کیجیے کہ جناب زینب نے تو اپنے بھائی کو سوار کیا، لیکن ایک نقاب پوش بیوی آ گئی جس نے سہارا دے کر حسین کو سوار کرنا چاہا۔ ایک مرتبہ حسین نے زینب سے سوال کر لیا کہ یہ بیوی کون ہے، حسین جانتے سب تھے لیکن سوال کیا کہ بیوی، سمجھ گئے تو بہت روئیے گا کہ یہ بیوی کون ہے۔ تو جناب زینب نے کہا بھیا یہ میرے بھیا عباس کی زوجہ لبابہ ہے، آج عباس نہیں ہے تو عباس کی جگہ پر لبابہ سوار کر رہی ہے۔ ہر باب ازا حسین آئے کربلا میں اور وہ معرکہ طلارہ جنگ کی کہ جنگ خیبر و خندق کی یاد دلا دی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ آواز غیبی آئی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ اب تلوار جیسے ہی نیام میں گئی، بھاگی ہوئی
محمد بھی ہے، اس میں علی اکبر بھی ہے، اس میں جناب قاسم بھی ہے، اس میں جناب حر بھی ہے، حر کا بیٹا بھی ہے، حر کا غلام بھی ہے، جناب بہر قلبی بھی ہے۔ عزیزوں، یہ 72 شہیدوں کے جنازوں کی شبیہ ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کیا وفادار تھے حسین کے انصار کہ چراغ گل کر دیا اور غریب زہرا نے کہا اجازت ہے جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن جب چراغ عباس سے روشن کروایا تو کیا دیکھا کہ سب کی گردنوں پر تلواریں رکھی تھی اور کہا اب ہمارا امتحان نہ لے، ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ عزیزوں، ایسے انصار ملے کہ حسین کو کہنا پڑا کہ جیسے انصار مجھے ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے۔ باب ازا، اس میں جو ایک جنازے کی شبیہ ہے نا، جناب بہر قلبی، جناب بہر قلبی کی ابھی شادی ہوئی تھی اور حسین کربلا کی سرحد پہ تھے اور وہ اپنی زوجہ جناب ہانیہ کے ساتھ آ رہے تھے اور اپنی مادر گرامی کے ساتھ آ رہے تھے، وہیں سے حسین کے ساتھ ہوئے ایک روایت کے تحت، اور اس کے بعد کربلا آ کر امام حسین پر جان قربان کی۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ صرف بہر قلبی وفادار نہیں تھے بلکہ بہر کی ماں اتنی وفادار تھی کہ جب سر کسی منعون نے بہر کا ماں کی قدموں کی طرف پھینکا تو سر کو اٹھایا بہر قلبی کی ماں نے اور سر کو ادھر ہی روانہ کر دیا اور ایک جملہ کہا، جب ایک بار ہم جو حسین پر صدقہ کر چکے اب اسے دوبارہ نہیں لیں گے۔ اجرکم علی السہرا، اجرکم علی اللہ۔ ایسے ایسے وفادار کربلا میں تھے۔ آپ کا رات بھر جاگنا بیکار نہیں جائے گا۔ یہ جو رات بھر آپ جاگے ہیں، 4 سال کی بیوی آپ کو دیکھ کر آپ کو دعا دے رہی ہے۔ ہر باب ازا، اب آئیے، صرف 2 آپ کے سامنے زیارتیں اور ہیں اور دونوں زیارتیں ایک ساتھ برآمد ہوں گی، بلکہ ایک شبیہ سلجھنا بھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں عزاداروں سے کہ تینوں زیارتوں کو ایک ساتھ برآمد کیجئے گا، کیونکہ سلسلہ وہی ہے، سلجھنا ساتھ میں ہے۔ آگے آگے اس علمبردار کا شبیہ تابوت ہے کہ جو مدینے سے چلا تو مدینے تک آیا ہے۔ ارباب ازا، ہاں ایک روایت پڑھنے کی اجازت دے دیجئے اور یہی جو تقریر ختم ہے، لیکن تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا۔ آیت اللہ زنجانی نے اپنی کتاب انوار خمسہ میں تحریر کیا کہ جب مدینے میں جناب سید سجاد زیادہ رو رہے تھے تو منحال آئے اور آنے کے بعد کا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ عزاداروں محسوس کیجئے گا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، اتنا آپ کیوں کریا کر رہے ہو؟ ایک جملہ آیت اللہ زنجانی نے لکھا ہے اور یہی تو میری تقریر تمام ہو رہی ہے۔ آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ مولا سجاد نے منحال سے پوچھا، منحال تو نے انصاف نہ کیا یہ سوال کر کے، مجھے بتا ایک چوراہا ہو، بہت غور سے روایت سنیے اور جھویا کرتے جائیے اور شبیہوں کو بوسہ دیتے جائیے۔ مولا سجاد نے کہا، منحال ذرا انصاف کر، ایک چوراہا ہو اور وہاں تو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جا رہا ہو اور کوئی شخص آ کر تیری ماں کی چادر چھین لے تو کیا تو برداشت کر سکے گا؟ منحال نے کہا، مولا اگر ایسا ہو گیا یا تو میں غیرت سے مر جاؤں گا یا میں اسے مار دوں گا۔ جناب سید سجاد نے کہا، اے منحال، تمہیں پتا ہے ہم پر ظلم کیا ہوئے ہیں؟ کہ یہ روایت سن لیجیے، مولا سجاد کی روایت اور تقریر تمام ہے، اسی پر گریہ کر لیجیے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ بس 2 جملوں کی روایت ہے، یہ سلجھنا آپ کے سامنے ہے۔ جو وفادار گھوڑا تھا حسین کا کہ جو خیمے تک شہادت حسین کی خبر لے کر گیا، اللہ جانے وہ انسان کون تھے کہ جو خود کو انسان سمجھ رہے تھے لیکن جانوروں سے بدتر تھے۔ عزیزوں، بس 2 جملے روایت کے۔ مولا سجاد کہتے ہیں، اب میری طرف متوجہ ہو جائیے، مولا سجاد کہتے ہیں، منحال مجھے پتا ہے آپ بہت تھک چکے ہیں لیکن آپ کو خبر نہیں ہے، مجھے ابھی یہیں سے جا کر ایک تقریر کرنی ہے، لیکن جان ہے تو حسین کے لیے ہے، جان ہے تو اسی خانوادے کے لیے ہے۔ اس فرش عذاب میں مر جاؤ تو اس سے بڑی تمہارے لیے سعادت نہیں ہے۔ میں
मौला सज्जाद कहते मिनहाल जब हमारे लुटे हुए काफिले को कैदी बना कर ले जाया गया तो मिनहाल उन रास्तों से नहीं गुजारा गया, आपने इंसाफ नहीं किया, उन रास्तों से नहीं गुजारा गया कि जहां पर मुसलमान रहते थे, बल्कि वहां से गुजारा गया जहां पर यहूदी रहते थे। का मौला क्या देखा? एक मरतबा सैयदे सज्जाद ने कहा मिनहाल मैंने देखा कि एक मलून ने मनादी की कि जिसे अली का बदला लेना हो वो अली की बेटियों से ले, अली के घर वालों से ले। आयतुल्लाह लिखते हैं कि मौला सज्जाद ने कहा मिनहाल बस इस आवाज का बुलंद होना था, मेरी आंखों ने देखा एक दरवाजा खुला, उसमें से एक बुढ़िया निकली और आने के बाद उसने पूछा ये बता कि अली के बेटे का सर कहाँ है? उसने इशारा किया नो के नेजा पर, वो हुसैन इब्न अली का सर है। मिनहाल मैंने देखा कि बुढ़िया ने जमीन से पत्थर उठाया और उठाकर मेरे बाबा के सर की तरफ फेंका, वो पत्थर मेरे बाबा के सर पे लगा। तो आखिरी जुमला माए पहले सुने, साहिब औलाद सुने, तो यही पे तकरीर तमाम। कहती सैयद सज्जाद मिनहाल यहीं पर वो नहीं रुकी, बीवियों की तरफ मुखातब होकर कहती है ये बताओ ये बीबी कौन है? कहा ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। जब 4 साल की बच्ची को उसने पूछा कि ये कौन है? कहा ये अली की पोती है, ये हुसैन की वो बेटी है जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाते थे। तो सज्जाद ने कहा मिनहाल उसने ये सुना और खौलता हुआ पानी उसने मेरी 4 साल की बहन पे फेंका, बहन खाक पे गिरी, पलटने का भैया मेरी सांस रुक रही है। तो ये सुन के मिनहाल बेहोश। हेलो हेलो आइए हजरात उसी मंदिर को फिक्स करती हुई मारूफ अंजुमन हायमत पहले नंबर पर गुलशन इस्लाम, दूसरे नंबर पर दुआ ज़हरा, तीसरे